زبیر صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے جس طرح عدل کی بات کی ہے اور آپ نے شروع کیا، پوری سورہ ہی نساء کے بارے میں ہے، اور بالکل عدل کے حوالے سے کہ خواتین کے ساتھ، نساء کے ساتھ خاص طور پہ عدل کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ جو ایک آیت آتی ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ بہت ضروری جی ہے عدل سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسی کو لے کے سارا جو عدل کا جو ہے نا جو معیار وہ سمجھا جاتا جی ہے اس آیت کو بیس بنا کر۔ تو اگر آپ اس کے جی حوالے سے کچھ تھوڑا بریفلی بتا دیجئے، تاکہ ہم ذرا سمجھ لیں کہ وہ وہاں پہ جی کیسے جی رجال نے یہ عدل قائم بالکل، کرنا ہے۔ یہ جی بہت بہت بڑا سوال ہے اور بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب جی دیکھیے، قوامون کا لفظ جب آئے گا نا، قوام عربی زبان میں قوام کہتے ہیں دینے والے کو، پے کرنے والے کو، قوام ہوگا وہ۔ اچھا، اب قوام، اب رجال قوامون علی النساء میں جب یہ بات آئے گی، اب اس کے تین بڑے زاویے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو انتہائی اہم ہیں، سمجھنے کے قابل ہیں۔ الرجال، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرجال کون ہوتے ہیں؟ یہ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں جی، یہ صرف محض ذکور نہیں ہوتے۔ ہم نے اس پر بہت بڑا پروگرام کیا ہے، اور کافی گھنٹوں کا ہمارے پروگرامز ہیں، کہ ہم نے بتایا تھا کہ ذکور میں اور رجال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک ذکر جو ہے سوری ایک ذکر جو ہے، اسے رجال بننے میں قرآن کتنے جو ہے وہ پارٹ سے گزار کے لے کر آتا ہے۔ تو اب رجال کی جب بات آئے گی، اور وہ بھی الف لام کے ساتھ، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کن کن کو قرآن کریم مخاطب کر رہا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ الرجال قوامون علی النساء۔ اب قوام جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کی ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا ہے، وہ پے کرنے والا ہوتا ہے۔ اب قوام اسے عربی زبان میں آج بھی معروف ہے عرب معاشرے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ هذا الرجال قوام علی البیت، هذا الرجال قوام علی الحارہ، هذا الرجال قوام علی الفلاح، جو آج ہم سنتے ہیں عام معاشرے کے اندر۔ تو وہ یہ جو مرد ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس کا، یہ اس کا ذمہ دار ہے، قوام ہے، یہ پے کرتا ہے، یہ اپنا حق ادا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قوام کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے ایک تو ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ الرجال قوام علی النساء۔ اب مرد جو ہو، عورت جو ہوگی، وہ یہ پے کرنے کی تمام تر ذمہ داریوں سے تو قرآن اسے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مرد ہوگا جو اس کی جگہ پے کرے گا، یہ آئے گا، یہ دے گا، اس کی تمام تر ذمہ داریاں، اس کی تمام تر ضرورتیں یہ پوری کرے گا، تب یہ رجال کہنے کے قابل ہوگا، تب یہ رجال ماننے کے قابل ہوگا، تب اسے ہم رجال کہیں گے۔ اگر اس کے اندر یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے وہ قابل نہیں ہے، تو پھر وہ تو نساء کے اندر جائے گا نا جی۔ وہ جو بیچاری نہیں کر سکتی اپنے یہ تمام تر معاملات، اس کے پاس نہیں ہیں یہ سسٹمز، تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سی خواتین جو ہیں، میں نے سنا اپنے، میں 19 سالہ لائف میں نے بہت سے ایسے جملے سنے، تو وہاں پر عربوں کے اندر جو ہیں، وہ کتنی خواتین کو وہ کہتے ہیں ہی رجالہ، یہ تو عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے، یہ تو رجالہ ہے، یہ جو عورت ہے یہ تو رجالہ ہے۔ وہ رجالہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ 100 مردوں پر بھاری ہے بھائی، وہ اپنا خاندان چلا رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو چلا رہی ہے، وہ اپنے سسٹم کو چلا رہی ہے، وہ پورے پورے خاندانوں کو لے کے چل رہی ہے۔ وہ ایک عورت جو ہے، اس کے اندر جب وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، مراجلہ، اب یہ رجل سے نکلا ہوا لفظ ہے، رجل قدم کو، پاؤں کو کہتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، تو وہ مراجلہ کے اندر آئے گی، وہ تو مراجلہ کے، وہ کہتے ہیں 100 مردوں پر بھاری ہے جی، ایک عورت جو ہے یہ 100 مردوں پر بھاری۔ تو وہاں پر جب یہ بات کی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں پر وہ مرد جو ہے وہ قوام ہے نساء کے اوپر۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو عام اس کا وہ لیا جاتا ہے کہ وہ درجہ بندی میں جی، وہ مرد لے گیا وہ سارے درجات، اور وہ سارا کچھ ہو گیا، اور وہی سب کچھ بن گیا، اور وہ اس کے علاوہ تو یہ اس کی تائید قرآن کریم کہیں بھی نہیں کرتا۔ قرآن تو شخصیت کو سامنے لے کر آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مراجلہ کس کے اندر ہے، نساء کون ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سے مرد ہیں کہ جو اب جب مردانگی سے گرتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں سے گرتے ہیں، تو وہ نساء سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، اور بہت سی نساء ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں سے نیچے جاتی ہیں، تو پھر وہ کسی درجے میں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اس درجے پر آنے کے لیے وہ مراجلہ، وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ، یا وہ جو پے کرنا، جہاں پر قربانی دینی، جہاں پر دینے والے پیدا ہوں گے، وہ مراجل، وہ رجال ہے۔ تو اب یہ تیسرا جو اہم ترین نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے الرجال قوامون علی النساء۔ تو قرآن کریم یہ ایک اور زاویے سے جب آپ اس کو دیکھیں گے لسان کے پہلو سے، تو وہ عورت جو ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر مرد قائم ہوتا ہے۔
یہ بھی ایک بہت بڑا زاویہ ہے اسی آیت کا، الرجال قوامون علی النساء. ہم نے کہا کہ یہ ایک عمارت ہے کہ جو اپنے پلرز پر کھڑی ہے. العمارہ قائمہ علی العمدان، کہ وہ علی العمدان، وہ پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت کی بنیاد پر کھڑا ہوا. پتہ چلا کہ یہ مرد، اس مرد کو مرد بھی جو ہے وہ عورت بناتی ہے، اس کی مردانگی میں اس عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہاں پر یہ سورۃ النساء، تو میں کہتا ہوں جی اس کا تو ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ خوبصورت ہے. اور ہمارے ہاں جو درجہ بندی اب تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ قوم باشعور ہو چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کتاب کریم کو، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے آج کے دور میں. جزاک اللہ خیر.